بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، بیل بٹن کو آن کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور فیڈ بیک کمنٹ کی صورت میں لازمی بھیجیں۔ فیس بک پیج واجد بابا ہے، اس کو بھی فالو کریں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا آرڈیننس آیا، پھر وہ ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا، اموویبل پراپرٹی ایکٹ، دا پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل آرڈیننس 2025، جو کہ 18/12 کو ایکٹ بن گیا، اور بعد میں اس پہ بلکہ اسی دورانیے میں بے شمار جو کمیٹیز بنائی گئیں، ڈی آر سیز بنائی گئیں، انہوں نے ایک بے شمار ایسے ایکٹ کیے لیگل، ان لافل، ابو دی اتھارٹی، اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہوئے ایکٹ کیے کہ بے شمار لوگوں کو ان کے قبضے سے محروم کر دیا گیا، وداؤٹ اینی ویریفیکیشن، وداؤٹ اینی اتھینٹیکیشن، جو کہ جینون آنرز تھے۔ یہ میں آپ کو شیورٹی دے رہا ہوں، بے شمار ایسے قصور میں، جنگ میں، فیصل آباد میں ایسے واقع ہوئے، لوگ بلبلاتے رہے، کیونکہ مور دین 200 ریٹس جو ہیں ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اس حوالے سے کہ ہمارے پاس جینون ڈاکومنٹس موجود ہیں، کاغذ موجود ہیں ہماری پراپرٹی کے، نسل در نسل وراثتی چلتے آ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے قبضے سے محروم کر دیا گیا ہے؟ جو کہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا۔ ڈی سیز، اے سیز، ایس ڈی اوز، اور یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو حکومتی مشینری ہے، یہ تو پہلے ہی سبحان اللہ، اور پھر جب ان کے ہاتھ میں آپ نے بندوق پکڑا دی آرڈیننس کی صورت میں، تو انہوں نے تو پھر ایک گولی سے 10 گولیاں نکالنا شروع کر دی، اور حکومت نے اپنے ایم پیز ایم این ایس کو نوازنے کے لیے سارے معاملات سیٹل ڈاؤن کیے، یہ فریم کیے، تاکہ اگر کسی کا قبضہ ہے تو اس قبضے پہ کس طرح مہا قبضہ کیا جائے۔ لیکن کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ قانون کا کاف آپ اڑا دیں اور قانون قانونی نہ رہے۔ تو اب صورتحال ایسی بنی کہ بعد میں بے شمار ریٹس کی گئیں، اور قابل احترام ہماری چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کو سسپینڈ کر دیا 22 دسمبر کو، اور سسپینڈ کرنے کے بعد ایک فل بینچ بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ اب جو ایک معاملہ، ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اس کے لیے قابل احترام امجد پرویز صاحب کی جو زیر نگرانی ایک اعلیٰ سطحی قانونی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ یہ میں صرف یہاں پہ کوٹ کر دوں یا ریفر کر دوں کہ ہمارے ایک لاہور ہائی کورٹ میں دنیا نیوز کے، لاہور نیوز کے کورٹ رپورٹر ہیں اشفاق صاحب، انہوں نے ایک خبر جو ہے نا وہ دی ہے، اور یہ بہت اہم خبر ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ قبضہ آرڈیننس کے حوالے سے عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، ہائی کورٹ اور وکلا برادری ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، جو کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عوام بھی بل بلاتی رہی، بل لکھتی رہی، اور عوام نے ہی یہ ریٹیں 200 جو ہے نا وہ دائر کی ہیں، اور اب اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب اس میں بے شمار ایسی چیزیں، ایسے معاملات سامنے آئے کہ جو قبضے کر لیے گئے لوگوں کی جینون پراپرٹیز پہ اس کمیٹی کے تھرو، تو اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، اور اب یہ جو اس میں کہا یہ جا رہا ہے چیلنج کیا گیا، اور چیلنج کرنے کے بعد جو ہوا، جو حکومتی سوشل میڈیا نے کام کیا، وہ بہت ہی کنڈیمیبل ہے، انتہائی کنڈیم کیا جانا چاہیے اس کو، کیونکہ چیف جسٹس صاحبہ پہ ٹرولنگ، اس فیصلے کو مذاق بنایا گیا، اور ایسی ایسی باتیں کی گئیں ایک کہ جو نون لیگی وی لوگرز ہیں انہوں نے ایسے نہ کسی وکلا برادری کو چھوڑا، نہ پروسیکیوشن کو چھوڑا، نہ انہوں نے قانون کا کوئی لفظ نہیں چھوڑا، کوئی کارڈن نہیں چھوڑا، انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور اس طرح کی ٹرولنگ کی کہ میں کہتا ہوں کہ وہ قابل گرفت ہے قانون کی نظر میں۔ اب اس میں آگے آپ کو چند ایک چیزیں جو اب اس میں ہونے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اہم بات یہ کہ قبضے کی درخواستیں بھیجنا کا اختیار سول جج کو ہوگا،
اب ہوا کیا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت ایک قدم پیچھے ہٹنے پر تیاری، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ قبضہ مافیا کی پشت پناہی کر رہی ہیں اس آرڈر سے، لیکن اب جب قانونی دماغ اس میں انپٹ دی گئی، قانونی ذہن استعمال کیا گیا، لیجسلیٹو مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے جب چیزیں دیکھی گئیں، ان کی سینتھسس کی گئی، ان کا آپریشن کیا گیا، ان کے امپیکٹس دیکھے گئے، امپلیکیشنز دیکھی گئیں، تو اس میں اب بے شمار چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ قانون لگنا چاہیے، مذاق نہیں لگنا چاہیے، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کسی کے گھر کی باندی یا لونڈی ہے کوئی بھی ایکٹ یا کوئی بھی آرڈیننس۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ قبضے کی درخواستیں بھیجنے کا اختیار سول جج کو ہوگا، ریٹائرڈ ججز کا، کہ اب کوئی بھی درخواست ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ ادھر سے کنوینر آئے گا، وہ درخواست دائر کرے گا تو وہ سول جج باؤنڈ ہے کہ وہ کیس کو انہیں کمیٹی کو بھیجے۔ نو، سول جج اگر سمجھے گا بھیجے گا، نہیں سمجھے گا تو نہیں بھیجے گا۔ اب سول جج کے پاس پاس اینڈ ڈسکریشنری کہ وہ بھیجنا چاہے اوکے، ادروائز وہ اس پہ جوڈیکیشن کرے گا، لیگل پروسیڈنگ کرے گا۔ اس کے علاوہ اب جو ٹربیونلز تشکیل دیے گئے تھے، جو ٹربیونلز کے حوالے سے بات کی گئی تھی، ٹربیونلز بعد میں بنائے گئے، میرا خیال ہے کہ 20 دسمبر کو ٹربیونلز کی تشکیل ہنگامی طور پہ دی گئی، جبکہ جی آر سی پہلے ہی کام کرتی جا رہی تھی، وہ ہونجا پہلے ہی پھیرتی جا رہی تھی، وہ قانون کی دھجیاں پہلے اڑاتی جا رہی تھی، وہ مس یوز آف اتھارٹی کرتی جا رہی تھی۔ میں پھر کہوں گا کہ ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ کہ ریٹائرڈ ججز کا ٹربیونل ختم کر کے حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز کی خدمات لی جائیں گی۔ اب یہاں پہ ایک چیز چینج آ گئی کہ پہلے جو ٹربیونل بنائے گئے تھے ان میں سارے ریٹائرڈ سیشن ججز، ان کو جو ہے ڈپیوٹ کیا جانا تھا، لیکن اب یہاں پہ ایک یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو الائیو رہتے ہیں، اگر سول کوڈ سے بھی آنے ہیں، وہ سول سے تو اگر اس کی کوئی نگرانی یا اپیل سیل ہونا تو اس نے اوپر سیشن ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں ہی جانا تھا۔ تو اب یہاں بھی ٹربیونل اس شکل میں آئیں گے کہ ایڈیشنل سیشن جج کسی بھی ضلع میں جو کوئی بیٹھا ہوگا اس کو ڈپیوٹ کر دیا جائے گا، اس کو سائن کر دی جائے گی، اس پہ انٹرسٹمنٹ رکھ دی جائے گی، اور ضلع کا سیشن جج جو ہے نا وہ کوئی بھی کیس نیچے سے اگر آتا ہے تو وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اب ٹربیونل کے علاوہ جو قبضے سے متعلق ضلع کمیٹیوں کو درخواست بھیجنے کا اختیار سول جج کو دے دیا گیا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سول جج ایک جوڈیشل مائنڈ ہے، پوری کوگنیزنس اس پہ لے گا اور دین ڈیسائیڈ کرے گا، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، قانون کی کتابیں، سی پی سی، قانون شہادت اور اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ اور باقی تمام جو قانونی پروویژنس، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیژن لیا جائے گا۔ کمیٹی براہ راست زیر التوا کیسز پر فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ کمیٹی جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کرے گی، کوئی چیز جو زیر التوا کیسز ہیں، آلریڈی پینڈنگ ہے سول کورٹس میں، ان پہ کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کیس سول کورٹ میں پینڈنگ ہے اور کمیٹی کے پاس درخواست آ جاتی ہے تو کمیٹی اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی، وہ اختیار سول جج کے پاس ہے کہ آیا وہ اس کی ٹیبل پہ رہنا ہے یا کمیٹی نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ انتہائی بابسود ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے عدلیہ کے اختیارات واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ حکومت پنجاب نے عدل کے اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے، جس کے چاہے ہاتھ کاٹے، جس کی چاہے زبان کاٹے، جس کے چاہے کان کاٹے، جس کی چاہے ٹانگیں کاٹ دے۔ ایسا مناسب نہیں ہے۔ ونسٹن چرچل نے اس حوالے سے کہا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی کابینہ سے پوچھا تھا کیا انصاف عدل ہمارے شہریوں کو مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل مل رہا ہے۔ ان کا اگر انہیں یہ چیز مہیا کری ہماری عدالتیں تو دین ہم دوبارہ سروائیو کریں گے، ہم دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ اب آپ تو انہوں نے یہ چاہتے ہیں، حکومت چاہتی ہے کہ ہر طرح کا اختیار ان کے پاس آ جائے،
کوئی سانس بھی لے تو وہ بھی اختیارات، ان کو کوئی ایکٹ ایسا آرڈیننس بنا کے کہ کتنی سانسیں لینی ہیں وہ بھی حکومت کے پاس چلا جائے. حالات تو ایسے ہیں، معاملات بڑے عجیب سے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے خلاف آنے والی درجنوں درخواستوں کے بعد اس پر حکم امتناع جاری کر دیا تھا. پنجاب حکومت نے معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی قانونی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے عدلیہ اور وکلاء کے اعتراضات کے مطابق قانون میں ترامیم تیار کر لی ہیں. اب یہ چند ایک ترامیم امینڈمنٹس اس قانون میں تیار کر لی ہیں، کیونکہ ایکٹ تو بن چکا ہے. اب یہ ایکٹ امینڈمنٹس کے ساتھ انیکٹڈ ہوگا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تب تک یہ سسپینڈ کر دیا ہائی کورٹ نے. نئی مزودہ ترمیم کے مطابق پراپرٹی اونرشپ قانون کے تحت یہ سول جج والا کرے گا. پنجاب حکومت نے ایک اعلیٰ سطح کے ذرائع نے بتایا کہ اس ترمیم کے بعد ایسے کیسز جو پہلے ہی عدالتوں میں سماعت ہیں اور ان میں درخواست گزاروں نے ناجائز قبضے کیے جانے کو درخواست کا حصہ بنایا ہے، ایسے درخواستوں کو ضلعی کمیٹیوں کے پاس بھیجنے کا اختیار صرف سول جج کے پاس ہے. یعنی کہ یہ درخواستیں جو کیسز پینڈنگ ہے اس کے حوالے سے کمیٹیوں کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے، کوئی ریٹروسپیکٹو ان کے پاس امپیکٹ یا اختیار نہیں ہے. یعنی درخواست براہ راست انتظامی کمیٹی کو نہیں دی جا سکے گی. اس سے قبل کمیٹی کے کنوینر کو درخواست دائر کر کے سول عدالت کو کیس کمیٹی کو واپس بھیجنے کا کہا گیا تھا، جبکہ نئی ترمیم کے مطابق دونوں میں سے ایک فریق خود سول عدالت میں کیس کمیٹی کے پاس بھیجنے کی درخواست کرے گا، جس کے بعد سول جج کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کیس کو کمیٹی کے پاس بھیجے گا یا نہیں. یعنی کہ دونوں پلینٹف بھی ڈیفینڈنٹ دونوں میں سے کوئی بھی درخواست دے دے کہ جی ہمارا کیس کمیٹی کے پاس بھیج دیں، وہ ڈیسائیڈ کر دے، پھر بھی اختیار سول جج کے پاس ہے. اس کے علاوہ حکومت ٹریبیونلز کے لیے حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز کی خدمات لے گی. اس سے پہلے ٹریبیونلز کی سربراہی ریٹائرڈ، یہ باتیں میں آپ کو یہ چیزیں بتا چکا ہوں. ایک اہم چیز، جبکہ ٹریبیونل کے عبوری حکم کے خلاف بھی پہلے یہ ایک بات کی گئی تھی کہ کوئی انٹرلوکیٹری آرڈر، کوئی بھی انٹرم آرڈر آ جائے، فائنل ڈیسیژن سے پہلے کوئی بھی حکم آئے، 10 پیشیاں پڑھیں، 10 پیشیوں پہ 10 آرڈر ہوں گے تو وہ عبوری حکم ہوگا، انٹرلوکیٹری آرڈر ہوگا، انٹرم آرڈر ہوگا. اس پہ قانون کہتا تھا کہ کہیں بھی آپ اپیل نہیں کر سکتے. لیکن ترمیم کے حوالے سے کسی بھی آرڈر سے کوئی بھی بندہ اگریوڈ ہوتا ہے، کسی کا رائٹ ہی کلوز کر دیا جاتا ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی ایک پیشی میں آتا ہے بعد میں آتا ہی نہیں، کوئی جواب نہیں دیتا تو اس کا رائٹ کلوز کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس پہ کہیں بھی اپیل نہیں کر سکتے. تو یہ قانون کی ایسنس یہ نہیں کہتی. قانون کہتا ہے فیئر ٹرائل، آئین میں یہ کہتا ہے کہ آپ پوری طرح ہر بندے کو اس کی اپرچونٹی دیں. تو اب یہ بڑی اہم امینڈمنٹ جو ہے ہونے جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی عبوری حکم کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اس سے پہلے قانون میں ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ کمیٹی میں سیکرٹری قانون پنجاب اور دیگر ماہرین اقدامات کر رہے ہیں. نئی مجوزہ پرپوز جو امینڈمنٹس ہیں میں جوڈیشل ریویو شامل کر کے پنجاب حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے سٹیپ بیک کیا، جو کہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مثال قائم کیا ہے، جہاں پہ ان کے ویلاگرز نے، ان کے سوشل میڈیا نے دھجیاں اڑا دی تھیں اور کوشش کی تھی کہ عدلیہ کو کیموفلیج کر لیا جائے، عدلیہ کو زرد رنگ میں دکھایا جائے، اور عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ کو اور اس کا گراف نیچے گرانے میں انہوں نے بہت بڑا ہاتھ ڈالا تھا. وہی پنجاب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی قانونی بندے کو نہیں چھوڑا گیا. ایون کہ چیف جسٹس، قابل احترام چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ پہ انتہا درجے کی ٹرولنگ کی گئی، انتہائی ٹرولنگ کی گئی. لیکن سٹل اب پنجاب حکومت نے اس چیز کا اندیہ دیا کہ وہ سٹیپ بیک کر رہی ہے. اور قانون میں ترمیم کرنا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی آئینی ترامیم ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی کانسٹیٹیوشن میں، 27ویں ہوئی، تو اس قانون میں اگر ترامیم ہو جائیں گی تو دیر از نو ایشو. قانون کی ایسنس تو پوری کرے، قانون کی روح تو پوری ہو.
کیونکہ قبضے کسی کے آپ اڑا لیں لے جائیں چیزوں کو، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن پھر اب یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اس خبر میں یہ جو آئی ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ قانونی دماغ استعمال ہونا چاہیے، رہنا چاہیے. اس آرڈیننس کے 8 نمبر جو پروویژن 8(7) ہے وہ یہ کہتی ہے پارٹی شیل اپیئر بفور دا کمیٹی ان پرسن، کہ کمیٹی کے سامنے خود پیش ہوں گی. اینڈ اپیئرنس تھرو کاؤنسل شیل نوٹ بی پرمیسیبل، اور کسی وکیل کے تھرو پیش نہیں ہوں گی. میں ابھی بھی کوشچن مارک اس پہ لگا رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی پارٹی آپ 2+2 جمع بندی، کیونکہ ایک اینکر صاحب اسد اللہ صاحب نے اپنے ویلوگ میں کہا کہ پراپرٹی کے تو ایسے کام ہوتے ہیں کہ 2+2 4. بھائی آپ 2+2 جمع بندی، آپ بتا دیں جمع بندی کہتے کسے ہیں، گرداوری کسے کہتے ہیں. بات یہ ہے، یہ بہت باریک معاملات ہیں. ریونیو کے معاملات انتہائی پیچیدہ ہیں، ان کو سمجھتے صدیاں لگ جاتی ہیں اسد اللہ صاحب. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ عدل و انصاف تب ہوگا جب کوئی بھی قانون دان اگر کسی کو چاہیے کہ وہ اس کو ریپرزینٹ کرے، کیونکہ ہر بندے کو اپنے کیس کے بارے میں پتہ ضرور ہوگا لیکن پیچیدگیوں کا باریکیوں کا نہیں پتا ہوگا. تو اگر یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ قانون دان بتائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے گی. یہ جو کمیٹی قانونی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تو اس طرف بھی دیکھے گی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.